اور اس واقعہ کو نقل فرمانے والے ایک بہت بڑے فقی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے راستے میں وہ اپنا قافلہ کھو بیٹھی، ان کا سامنا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ فرماتے ہیں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ فرماتے ہیں جب تعارف شروع ہوا تو میں نے ان سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آگے سے اس خاتون نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی انہوں نے یہ تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ سلام نہایت ہی مہربان رب کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں نے سلام لیا ہے اور یہ آگے سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ مجھے پڑھ کے سنا رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر ان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں اور آپ کہاں پر جانا چاہتی ہیں؟ تو آگے سے خاتون نے جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ رب العالمین بھٹکا دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہوتا، مراد یہ کہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر ان سے پوچھا آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے بتایا کہ میں مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف جا رہی تھی، راستے میں اپنا قافلہ کھو بیٹھی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ یہاں پر کب تک پڑی ہیں اور کب سے یہاں پر تشریف فرما ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں انہوں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا ثلاث لیال سویہ، کہ میں 3 راتوں سے یہاں پر موجود ہوں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ آپ کے کھانے کا کیا انتظام ہے، آپ کھاتی اور پیتی کہاں سے ہیں؟ انہوں نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی الذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے اللہ رب العالمین کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے رزق مل جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ کو وضو کی حاجت پڑتی ہوگی تو آپ وضو کہاں سے کرتی ہیں، پانی کہاں پہ ہے؟ تو آپ نے پھر آیت مبارکہ پڑھی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ یہ کھانا حاضر ہے، اس کو کھا لیجئے۔ تو وہ خاتون نے پھر کہا اتم الصیام الی اللیل، کہ میں تو روزے کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے بتایا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پھر پوچھا کہ یہ رمضان کا تو مہینہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ نے روزہ کاہے کا رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمائی کہ جو نیکی کے طور پر خوشی سے روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے لیکن میں نے یہ نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ سے پیچھے پھر پوچھا کہ آپ سفر کے اندر جا رہی ہیں تو سفر میں تو فرضی روزے کی بھی جو ہے وہ قضا کا حکم ہوتا ہے، فرضی روزہ بھی قضا کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو بھی قضا کر لیجئے، آپ اس کو بھی بعد میں رکھ لیجئے گا، تو آپ اس کو بھی توڑ لیں، آپ افطاری فرما لیں۔ تو اس خاتون نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین کی آیت مبارکہ پڑھی کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم جانتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا آخرکار کہ آپ اتنی باتیں میں کر رہا ہوں اور آپ آگے سے قرآن پاک کی آیات مبارکہ مجھے پڑھ کے سنا رہی ہیں، مجھے اس طرح سے جواب دے رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے انداز سے بات کیجئے، تو انہوں نے آگے سے قرآن پاک کی پھر آیت پڑھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ وہ انسان کوئی بات نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک مستعد نگہبان ضرور ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کرامن کاتبین کو یہ گواہ بنایا ہوا ہے اور وہ پوری ڈائری لکھ رہے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ فرماتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں جو بھی بات کروں قرآن سے کروں، کوئی فضول بات میری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کس قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ انہوں نے کہا جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہوا کرو، بے شک کان، آنکھ اور دل اس کی طرف سے جواب دہ ہیں۔ یعنی جس معاملے کا پہلے سے آپ کو کچھ علم نہ ہو، نہ جس سے کوئی واسطہ ہو، اس بات کو جاننے میں اپنی قوتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا مجھے معاف کیجئے، غلطی ہوگی مجھ سے، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو آگے سے پھر خاتون نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہاری بخشش کا سامان ہے۔
آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کیا آپ میری اونٹنی پر بیٹھ کر قافلے میں شامل ہونا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیکی کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی وہ ارشاد فرما رہی تھی کہ اگر تم یہ میرے لیے نیک کام کر دو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا جزا دینے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا اچھا پھر سوار ہو جائیے۔ یہ کہہ کر آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا تو خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو، ایمان محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ایمان والوں کے لیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ خاتون کیا چاہ رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے دور چلا گیا اور سائڈ پر جا کر آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر کے اندر اس عورت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ ان کا کپڑا جو ہے وہ کجاوے کے ساتھ خراب ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں آگے سے پھر خاتون نے قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے بلایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کیے کرائے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ عورت پر کوئی مشکل آئی ہے، اس عورت کی مدد کے لیے میں گیا۔ آپ فرماتے ہیں دیکھا کہ اس عورت کا جو کجاوا کے ساتھ کپڑا لٹک گیا تھا، میں نے اس کپڑے کو ہٹایا اور اس عورت کو اوپر بٹھانے کی کوشش کی، وہ اوپر تشریف فرما ہوئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری مہارت اور قابلیت کی تحسین کرتے ہوئے انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس معاملے کے اندر فہم و بصیرت دی ہے۔ یعنی ان کا کہنے کا انداز یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس معاملے کے اندر سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ وہ آپ کی تعریف کر رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کے ساتھ سفر شروع کیا تو انہوں نے پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو سفر کی دعا ہے وہ پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ آپ فرماتے ہیں پھر اونٹنی کے بو پر چلتے ہوئے راستے میں جاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں میں نے مہار پکڑی ہے اونٹنی کی تو میں کچھ گنگنانا شروع ہو گیا، میں کچھ پڑھنا شروع ہو گیا، میں نے اشعار ایسے عربی زبان کے اندر پڑھنا شروع کر دیے، گنگنانا شروع کر دیے تاکہ سفر گزرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے اس عورت نے کہا وقصر فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال کے اندر اعتدال رکھو اور اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا کہ عورت کو یہ پسند نہیں آیا کہ میں یہ گنگنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر چاہا کہ میں قرآن کی ہی تلاوت کروں تو آگے سے اس عورت نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اگر پڑھنا ہی چاہتے ہو تو پھر قرآن پاک پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر ان سے عرض کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کیا آپ کے شوہر حیات ہے؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم اس بارے میں سوال نہ کرو جس بارے میں سن کر تمہیں اچھا محسوس نہ ہو۔ یعنی ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے شوہر نامدار دنیا سے وصال کر چکے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں اور آپ کا قافلہ نظر آ رہا ہے، آپ اس قافلے میں جا کر شامل ہو جائیں تو آپ کو کوئی بیٹا، کوئی عزیز، آپ کو کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار اس قافلے کے اندر ہو تو میں اس کو نام لے کر پکاروں اور میں اس کو جان جاؤں آپ کا کون سا بیٹا یہاں پر موجود ہے۔ آگے سے انہوں نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اگر مجھے بچوں کا پتہ نہیں چلے گا تو میں کس طرح سے ان کو بلاؤں گا؟ آپ کے بیٹے اس دنیا کے اندر موجود ہیں ماشاءاللہ، تو آپ مجھے ان کا نام بتائیے تاکہ میں ان کا نام لے کر ان کو پکار کے ان کو بلا سکوں۔ تو آگے سے انہوں نے پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، یعنی انہوں نے یہ آیات بینات پڑھ کے بتایا کہ ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے اور ایک بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں پر جا کر ان تین نوجوانوں کو پکارنا شروع کر دیا اور ان کو پکارتے پکارتے جب انہوں نے میری پکار کو سنا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے مجھ سے بات کی۔ بات کرنے کے بعد اس عورت نے پھر اپنے بچوں سے کہا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اپنے لوگوں میں سے کسی کو اپنا سکہ دے کر شہر میں کھانا خریدنے کے لیے بھیجو اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا کھانا زیادہ پکیزہ ہے، پھر اس میں سے تمہارے پاس روزی لے آئے۔ یعنی ان کا کہنے کا انداز یہ تھا اپنے بچوں کو کہ جاؤ اور پیسے لے کر جا کر کچھ کھانا لے کر آؤ تاکہ اس عبداللہ بن مبارک کو کھلایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب کھانا آ گیا تو کھانا آنے کے بعد انہوں نے پھر کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہنسو خوشی اور کھاؤ پیو
یہ سب اس اچھے کام کی وجہ سے ہے جو تم نے گزشتہ ایام میں کیا ہے. یعنی آپ نے جو نیکی اس خاتون کے ساتھ کی تھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ حسن سلوک فرما رہی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ والدہ محترمہ یہ کب سے اس طرح کلام کر رہی ہیں؟ تو آگے سے ان نوجوانوں نے جواب دیا کہ ہماری والدہ محترمہ آپ 40 سال سے اس طرح گفتگو فرما رہی ہیں کہ جب بھی بات کرتی ہیں آگے سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتی ہے، جو بات آتی ہے آگے سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد، کچھ ایام کے بعد، کچھ مہینے سالوں کے بعد جب میں دوبارہ ان سے ملاقات کے لیے وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون موت کی حالت کے قریب تھی اور بہت زیادہ بیمار پڑی ہوئی تھی. تو میں نے ان کو جا کر کہا کہ آپ حالت نزا میں ہیں، میں نے آپ کا حال پوچھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختیاں آپ پہنچی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس خاتون کا دنیا سے وصال ہونے جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو آگے سے انہوں نے کہا کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، کہ کائنات میں کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے. اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ موت کی وقت بھی آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ابھی بھی قرآن پاک کی آیات بینات پڑھ کے سنا رہی ہیں. پتہ یہ چلا کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. آپ فرماتے ہیں کچھ ایام کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ خاتون باپردہ طریقہ سے میرے خواب میں تشریف لاتی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ خواب میں کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو انہوں نے پھر قرآن پاک کی آیت ہی پڑھی اور انہوں نے کہا ان المتقین فی جنات و نہر، کہ بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور نہروں میں رہتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی قرآن پاک سے ایسی محبت ہے کہ انہوں نے اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنایا ہوتا ہے. جب بھی گفتگو کرتے ہیں قرآن سے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے اور صاحب قرآن سے محبت نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.